میرے پیارے دوستو، ایک سمپل کوسچن ہے، ایک آسان سوال ہے۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ وہ کون سی ذات ہے کہ جب انسان پریشان حال ہو، مصیبت زدہ ہو، لاچار اور بے بس ہو اور وہ پکارے تو اس کی پکار کو وہ سن بھی لے اور پریشانی کو دور بھی کر دے، تو ہر کوئی یہی کہے گا کہ وہ صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ انسان لاچار ہو، بے بس ہو، پریشان حال ہو، مصیبت زدہ ہو، اس مصیبت کے عالم میں جب وہ اللہ کو پکارے تو اللہ رب العالمین اس کی پکار کو سنتا بھی ہے اور تکلیف کو دور بھی کر دیتا ہے، مصیبت کو دور بھی کر دیتا ہے، ٹال دیتا ہے۔ سورہ نمل آیت نمبر 62 کے اندر احکم الحاکمین اللہ عز و جل شانہ کا ارشاد ہے، اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، کون ہے جو لاچار، بے کس اور بے بس جب وہ اسے پکارے تو اس کی پکار کو سنتا بھی ہے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ اور پریشانی کو دور بھی کرتا ہے، لاچارگی اور بے بسی کو دور بھی کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں، اللہ کی ذات ہی اس لائق ہے کہ انسان لاچار، بے کس اور پریشان حال ہو، اس وقت وہ اللہ کو پکارے تو اللہ رب العالمین اس کی پکار کو سنتا بھی ہے اور تکلیف کو دور بھی کر دیتا ہے۔ لیکن یہاں پر میں کہنا چاہتا ہوں کہ آج کل کے مشرکین کا عقیدہ مشرکین مکہ کے عقیدہ سے بھی گھٹیا ہے۔ کیوں؟ یہ بات میں بغیر پروف اور ثبوت کے نہیں کہہ رہا ہوں۔ آج کل کے مشرکین کا عقیدہ اللہ کی قسم مشرکین مکہ کے عقیدہ سے بھی گھٹیا ہے۔ کیوں؟ مشرکین مکہ پریشانی کے عالم میں وہ اللہ کو پکارتے تھے اور مشرکین مکہ کا یہ عقیدہ بھی تھا کہ اللہ ہی مصیبتوں کو ٹالتا ہے۔ لیکن آج کل کے مشرکین سوتے، اٹھتے، بیٹھتے، جاگتے قبر میں پڑے ہوئے مردوں کو پکار رہے ہیں۔ ارے وہ مردے جو خود اپنے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کا کیا حشر ہوگا، آج قبر میں پڑے ہوئے اسی مردے کو وہ انسان پکار رہا ہے۔ اللہ کے بارے میں آج کل کے مشرکین کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ بغیر شخصی وسیلے کے کچھ نہیں سنتا، لیکن اسی مردے کے بارے میں جو قبر میں پڑا ہوا ہے، جو اپنے نفع و نقصان کا مالک نہیں ہے، اس کے بارے میں آج کل کے مشرکین کا عقیدہ یہ ہے کہ مردے بغیر وسیلے کے سن لیتے ہیں۔ ہائے ہائے، نعوذ باللہ من ذالک۔ کیا اللہ کے بارے میں تو نے یہ قدر کی، اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا، اللہ کی یہ قدر کی، یہ تقریب کی؟ اللہ رب العالمین انسان لاچار ہو، بے بس ہو، بے کس ہو، اللہ کو پکارے، اللہ اس کی پکار کو سنتا بھی ہے اور سننے کے بعد اس کی مصیبت کو دور بھی کرتا ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے اسی آیت کے اندر کہا، کون ہے وہ ذات کہ انسان لاچار ہو، بے کس ہو، پریشان حال ہو، اللہ کو پکارے، اللہ اس کی پکار کو سن بھی لیتا ہے اور پریشانی کو دور بھی کر دیتا ہے۔ میں بتلانا یہ چاہتا ہوں ایک دو مثال کے ذریعے کہ انسان اللہ کو پکار کو تو دیکھے۔ یہ خانقاہوں، مزاروں اور اسی طرح سے درباروں کے چکر لگانے والوں، قرآن کی اس آیت کو سنو، قرآن کی اس آیت کو غور سے پڑھو۔ اللہ نے کھلے چیلنج کیا ہے کہ وہی ذات ہے صرف جو لاچار اور بے بس کی پکار کو سنتا بھی ہے اور پریشانی کو دور بھی کرتا ہے۔ ایک دو مثال کے ذریعے میں اپنی بات کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ مستدرک حاکم اور موطا امام مالک کے اندر ایک روایت ہے، اکرمہ بن ابی جہل جو اسلام اور مسلمانوں سے دشمنی میں اپنے باپ ابو جہل سے کم نہیں تھا، فتح مکہ کے بعد بہت سارے ظالم بھاگ کھڑے ہوئے۔ کیوں؟ اس خوف سے
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे बदला लेंगे। भागने वालों में इकरमा बिन अबू जहल भी था। यमन के इरादा से निकला, दरिया पार करने के लिए कश्ती पर सवार हुए और वहां पर लात और मनात को पुकारने लगा, समंदर को बखैर आफियत पार करने के लिए। लोगों ने कहा, ओ अल्लाह के दुश्मन, यहां कोई लात मनात और उस्सा मदद को आने वाले नहीं है, सिर्फ एक अल्लाह को पुकारो। इकरमा बिन अबू जहल ने सोचा कि यही तो मेरे और मोहम्मद के दरमियान फर्क है, यही तो हमारे और मोहम्मद के दरमियान फर्क है। हम कहते हैं कि अल्लाह शख्सी वसीले के जरिए हमारी पुकार को सुनता है, लेकिन मोहम्मद कहता है कि अल्लाह बगैर शख्सी वसीले के सुनता है। यही तो फर्क है। यही हिदायत का जरिया बन गया। कैसे? कहा कि वो माबूद जो मुसीबत में हमारी मदद ही न कर सके, भला ऐसी माबूद को पूजने से क्या फायदा। कश्ती से उतर गए। इधर इकरमा बिन अबी जहल की बीवी प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अमान लेकर के अपने शोहर की तलाश में निकली। रास्ते में दोनों की मुलाकात हो गई। बीवी ने खुशखबरी सुनाई कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको अमान दे दिया है। अब ये चले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गर्मजोशी के साथ इस्तेकबाल किया और आला अखलाक से, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आला अखलाक से वो मुशर्रफ इस्लाम हो गए। मियां बीवी दोनों। देखिए, वो लात और मनात कश्ती पर सवार हुए। लोगों ने कहा कि यहां पर कोई मदद को आने वाले नहीं है, अल्लाह को पुकारो। तो मुशरिकीन का अकीदा क्या था अल्लाह के बारे में कि मुसीबत के वक्त में अल्लाह को पुकारते थे, मुसीबत जब दूर हो जाती तो फिर अपने माबूदों को, अपने झूठे माबूदों को यानी बुतों को पूजने लगते, परस्तिश करने लगते और उनसे मांगने लगते। आजकल के मुशरिकीन का हाल क्या है? सोते जागते उठते बैठते हर वक्त या मदद फला, या मदद फला, या मदद फला का नारा लगाते हुए नजर आते हैं। अल्लाह की कसम, ये सरी शिर्क है, ये सरी शिर्क है, ये सरी शिर्क है। जितना हो सके इससे बचा जाए। क्यों? इसलिए कि शिर्क ही वो खतरनाक गुनाह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन बगैर तौबा के माफ नहीं करता। और उसी पर अगर खात्मा हो जाए तो अल्लाह शिर्क के अलावा अगर चाहे तो सारे गुनाहों को माफ कर सकते हैं। अल्लाह गफूर है, बख्शने वाला है, रहीम है, रहम करने वाला है। लेकिन शिर्क एक ऐसा गुनाह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे माफ ही नहीं करता है। एक दूसरा वाकया सुना करके मैं अपनी बात को खत्म करता हूं और आपको बताना चाहता हूं कि लाचार हो इंसान, बेबस हो, जब अल्लाह को पुकारे तो अल्लाह कैसे उसकी पुकार को सुनता है और गैबी मदद करता है। गैबी मदद का एक वाकया सुनो। हाफिज इब्न असाकिर रहमतुल्लाह अलैह ने तारीख दिमश्क में लिखा है एक वाकया। कहा कि एक शख्स ने कहा कि मैं दिमश्क से ज़ैदानी खच्चर पर लोगों को सवार करके ले जाया करता था, वही मेरी मजदूरी थी और उसी से मैं अपने घर को चलाता था। रोजी रोटी की सारी चीजें उसी से वाबस्ता थी। एक दिन का वाकया है, ये इंसान बड़े नेक और मुत्तकी और परहेजगार थे। एक दिन का वाकया है कि एक आदमी ने कहा कि भाई मुझे फला जगह छोड़ दो। वो सवार हुआ, मैं लेकर के चलने लगा। अचानक एक जगह पर उस आदमी ने कहा कि इस रास्ते से चलिए तो मंजिल बहुत करीब है, शॉर्टकट में है, हम जल्दी पहुंच जाएंगे अपने मंजिल को। मैं कहा ठीक है, आप रहनुमाई कीजिए। मैं लेकर के गया। जब मैं दूर निकला तो एक जंगल पर पहुंचा, वहां पर सिर्फ लाश ही लाश नजर आ रही थी, सिर्फ लाशें पड़ी हुई थी। अचानक वो आदमी खच्चर से नीचे उतरा और छुरी निकाल करके कहा मेरे ऊपर हमला आवर हुआ। मैंने कहा ये खच्चर भी ले लो और मेरे पास जो चीजें हैं वो भी ले लो, लेकिन मेरी जान को बख्श दो। उस आदमी ने कहा कि ये तो मेरी ही है, मैं तेरी जान को नहीं बख्शूंगा,
مجھے کم سے کم 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دے دو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے تم 2 رکعت پڑھ لو۔ وہ آدمی کہتا ہے کہ جیسے ہی میں 2 رکعت پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا تو اللہ کی قسم میری زبان پر کوئی آیت ہی نہیں آ رہی تھی۔ اچانک سورہ نمل کی آیت نمبر 62 امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، یہ آیت میری زبان پہ آئی اور میں نے یہی آیت پڑھی۔ جب میں نماز سے فارغ ہوا تو دیکھیے اللہ کیسے غیبی مدد کرتا ہے۔ انسان لاچار ہو، بے بس ہو، بے کس ہو، پریشان حال ہو، مصیبت میں پڑے ہوئے ہو، اللہ کو جب پکارے تو اللہ کیسے غیبی مدد کرتا ہے۔ وہ آدمی کہتا ہے کہ جب میں نماز سے فارغ ہوا تو جنگل کی طرف سے ایک گھوڑ سوار تیز رفتار پہ آیا اور اس انسان کو تلوار دھوپ کر کے ہلاک و برباد کر دیا۔ اس کے بعد جب وہ انسان مڑا تو میں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ اس نے کہا میں اسی کا بھیجا ہوا ہوں جنہیں آپ نماز میں یاد کر رہے تھے۔ تو اس واقعہ سے پتہ یہ چلا کہ انسان جب لاچار اور بے بس اللہ کو پکارے تو اللہ ہی اس کی پکار کو سنتا ہے اور مصیبت کو دور کرتا ہے۔ لہذا میرے اسلامی بھائیوں، غیر اللہ کے سامنے مانگنے سے بچو، غیر اللہ کے سامنے اپنی حاجت رکھنے سے بچو، غیر اللہ کو پکارنے سے بچو، اس لیے کہ یہ شرک ہے۔ ارے اللہ رب العالمین کی تو ذات وہ ہے ہمارے شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اللہ رب العالمین کو پکارنے میں دیر ہے، ہماری مدد اور ہماری حاجت پوری ہونے میں دیر نہیں ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ مضبوط عقیدے کے ساتھ ایمان کو مضبوط کیا جائے اور اللہ رب العالمین سے رشتہ جوڑے، کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق عمل کرے۔ انشاءاللہ العزیز ہمارے سارے مسائل حل ہوں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب قدیر ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔